فَإِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، بے شک آپ کا رب کشادہ کرتا ہے رزق کو جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں کشادگی رزق حاصل ہے، اسے اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال ہی ہے۔ اور اگر رزق میں کمی ہے تو شکوہ شکایت نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بعض اوقات کم دے کر بھی آزماتا ہے۔ اور دوسرے یوں نہ کریں تم تو نقمے ہو، تم تو نکھٹو ہو، تم دیکھو دنیاوی ترقی نہ کر سکے۔ ارے بھائی، آپ کو اگر زیادہ ملا ہے تو یہ میرا رب کا کمال ہے، اسے اگر کم ملا ہے، اگر اس کی اپنی کوتاہی ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ کوتاہی کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔ دو کالرز ہیں ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی سوال بتائیے گا۔ سر یہ آج کل موبائل اپلیکیشن میں جو قرآن مجید آ رہے ہیں تو اس کو ہم وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور کچھ؟ جی، ایک تو قرآن پاک بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں زبان سے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب رہا موبائل کو ٹچ کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں، تو ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں نقوش بنتے نہیں ہیں۔ اسی دلیل کی بنا پر موبائل کی پکچر کو جائز قرار دیا جاتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اس میں تو پکچر بنتی نہیں ہے اس لیے جائز۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن کا نقش نظر بھی آ رہا ہے، وہ حقیقتاً لکھا ہوا قرآن نہیں ہے، وہ پکسلز کی شکل میں پکسلز۔ تو جب پکچر بنانا جائز تو پھر اس کو ٹچ کر کے قرآن پڑھنا بھی جائز، کیونکہ اصل وہ چیز بنی نہیں رہی۔ تو ہمارے نزدیک بالکل جائز ہے، آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں اور زبان سے بے وضو آدمی تو پڑھ ہی سکتا ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ کیا بند بوتل پر دم کر دیا جائے تو ٹھیک ہے؟ دیکھیں، دم کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ قرآن کی کوئی چیز پڑھتے ہیں، کوئی ذکر الہی کرتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کی پھونک پانی تک پہنچے، تاکہ جو پڑھا ہے اس کا ایک اثر پانی تک پہنچ جائے۔ تو اس کے لیے پھر بوتل کھول کے پانی پہ پھونک مارنی چاہیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دم فرمایا ہے، انسانوں پر بھی دم فرمایا ہے، پانی پر بھی دم فرمایا ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ تو اس لیے اس کو رقیہ کہتے ہیں، مطلب عرب کے اندر، کہ سرکار نے باقاعدہ دم کیا ہے۔ تو اس طرح بوتل کھول کے کرنی چاہیے، لیکن بہرحال شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، اثر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، آپ اور میں نہیں۔ اگر کسی کا یہ ہے نظریہ کہ میں بند بوتل پر بھی پھونک مار دوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اثر پیدا کرنے والا ہے تو وہ پیدا کر دے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے حسن زن کے علاج فرما کر وہ اثر اور تاثیر وہاں تک پہنچا دے۔ بوتل کوئی اللہ تعالیٰ کی تصرفات اور قدرت کو روکنے والی تو نہیں ہے، اس لیے یہ صحیح ہے۔ لیکن اکابرین کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ پانی کے اوپر دم کیا گیا ہے، تو بوتل کھول کر دم کی جائے تو بہتر ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ بعض پیر حضرات کو جب کہا جاتا ہے جی مریض ہے کوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر مریض آ نہیں سکتا تو اس کی تصویر آپ ہمیں دے دیں، ہم تصویر پہ دم کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ شریعت میں تو اس کی کوئی نظیر ایسی موجود نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے یا جو ہمارے اکابرین نے، ان سے جو دم ثابت ہے وہ باقاعدہ جسم کے اوپر دم کرنا ثابت ہے، جیسے کسی پیشانی پہ دم کر دیا، سینے پہ دم کر دیا، یہی صحیح ہے۔ اب وہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ چلیں جی تصویر میرے سامنے آئے تو میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے، حسن زن قائم کر کے کہ میں صرف تصویر پہ پھونک ماروں اور اللہ تعالیٰ اس مریض کو شفا دے دے، یہ طریقہ بہرحال اس کے حسن زن کی لاج اللہ رکھ لے تو کیا کہا جا سکتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات میں جو پچھلا لفظ جملہ دہراؤں گا کہ اکابرین کا یہ طریقہ نہیں رہا تھا، اکابرین باقاعدہ انسان کے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اگر انسان سامنے نہیں ہے تو پانی پہ دم کر کے پانی پہنچا دیں، وہ پی لیں، یا جیسے جائز تعویذات جو ہیں جن میں کوئی کلمہ کفر یا شرک نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ کے ہوں، آیات قرآنیہ کے ہوں، یا ان کے اعداد نکال کر بنائے جائیں، ان تعویذات کو نہ قرآن نے منع کیا ہے نہ حدیث نے منع کیا ہے، یہ باقاعدہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہیں۔ اس لیے انہیں قرآن و حدیث سے، قرآن سے براہ راست تعویذ ثابت نہیں ہے لیکن حدیث سے ہے، لیکن اگر ہم آیات دیکھیں تو پھر اس سے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں لفظ کو دہرا رہا ہوں، کوئی مجھے بات کو نہ پکڑ لے جو قرآن میں کہاں تعویذ کا ذکر ہے، تو حدیثوں میں تو بہرحال باقاعدہ ہے، اور صحابہ کرام نے تعویذات بچوں کے گلے میں ڈالے بھی ہیں۔ تو اس لیے اس طرح کوئی طریقہ اختیار کریں جو اکابرین کے طریقوں سے مماثل ہو، تو کسی کو اعتراض بھی پیدا نہیں ہوتا اور برکات بہت حاصل ہوتی ہیں۔ یہ کہ کہتے ہیں اگر کوئی التحیات کے ترجمے سے ناواقف ہو اور وہ السلام علینا اور السلام علیکہ النبی کو آگے پیچھے کر دیتا ہے غلطی سے بیچارہ، تو کیا اس پہ سردہ صاحب ہے یا نہیں؟ تو اس پہ سردہ صاحب نہیں، اگر آگے پیچھے کر دیتا ہے التحیات اس کی صحیح ہو جائے گی، لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہوگی، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی، اس پہ سردہ صاحب لازم نہیں ہے۔